کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آب زمزم پینا ارسلان اعوان. سنا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی چیز حاصل ہوتی ہے. کیا ہم کو کورونا وائرس سے بچنے کی نیت سے پی سکتے ہیں؟ کیا ہم آب زمزم کو نیز آب زمزم؟ اچھا بھائی، یہ انہوں نے جو پوچھا ہے، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے جیسے پانی پینے کا طریقہ ہے. باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ کورونا کی بیماری سے آب زمزم میں شفا ہے، آب زمزم سے ہر بیماری میں شفا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نیت سے پیا جائے وہی چیز حاصل ہوتی ہے. تو اگر کوئی شفا کی نیت سے آب زمزم پیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے فائدہ ہوگا. تو میں یس کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ فلم بنائی تو وہ اس کے کلپس میں نے دیکھے تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جنرل یا فوج کا کوئی آفیسر، اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے، جہازوں کے سامنے، سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے، آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اپنے اس فوجی کو. اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا، تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے. اچھا بھائی، اسلامک بینک سے قرض لینے کا حکم. اسلامک بینکنگ آپ کو جو قرض آفر کرتی ہے، کیا آپ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے. جی لے سکتے ہیں، اور وہ قرض ہوتا نہیں ہے، اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں لون نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک بینک جو فائننس کرتا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھ شرکت کرے گا. کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ اسلامک بینک اس میں اپنا شیئر رکھ لے گا، اور پھر وہ شیئر آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے. وہ قرض نہیں ہوتا، اس کو لون ڈاکومنٹ کی حد تک کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ لون ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ واقعے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ واقعہ اس پر کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے، نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے، کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس. ہمارے جو دوست، نام نہیں لوں گا میں، بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ، ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے. پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں، دوبارہ نہ پٹیں گئی. دولہا جس کی شادی تھی، رخصتی تھی رات کو، وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا. لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہے؟ دیکھو، مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا الٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں، ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں، ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں، اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی؟ یہ تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے، آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں. اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے، اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں. یہ دیوار تیری ہے کیوں؟ یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے. تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں، پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا، اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا، ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا، ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی. آخرت پر یقین نہیں. شراب پینا تہذیب ہے، یہ شراب سے بچنا. یہ جو آپ کو فلموں میں شرابیں پینے والے نظر آتے ہیں نا، اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے. اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے شرابی. فلموں میں تو آپ کو لگے گا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یار، میں بھی پی لوں. اوریجنل میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں، انسانیت کے لیے بدنما داغ ہوتے ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، گندی بدبو آ رہی ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، پڑا ہوا ہے، ذرا بھی تہذیب یافتہ نہیں لگ رہا ہوتا، گندا لگ رہا ہوتا ہے، منہ سے گندی بو آ رہی ہوتی ہے کمبخت کے. لیکن کیا ہے، چرس پینا تہذیب ہے یا نہ پینا؟ چرسی ہمارے یہاں گالی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اب جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتا ہے بھائی یہ کام کروں گا یہ غلط ہے، کل خدا مجھ سے پوچھے گا. لیکن جب آپ نے آخرت کو نکال دیا تو جن قوموں نے آخرت کو نکالا انہوں نے کیا کیا، ان میں یہ اخلاقی برائیاں آنا
شروع, لڑکوں سے بدفعلی, شراب, زنا, ماں باپ کی ٹینشن نہیں پالنی. تبھی تو میں نے واقعہ بتایا نا, حضرت حسن نے بہت کثرت سے نکاح کیے تو حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کہا, ممبر پہ جا کے فرمایا کہ یہ بہت کثرت سے طلاق دیتے ہیں, اہل کوفہ اس سے نکاح نہ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے, بے شک یہ طلاق دے دیں, کیونکہ ان سے نکاح کے نتیجے میں ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن کا یہ الگ کانسیپٹ تھا. اس پہ ایک صاحب نے, مشہور زمانہ فتنہ نے مذاق اڑائی, یہ مفتی صاحب نے جھوٹی روایت پیش کی ہے, مشہور آدمی ہے. تو میں نے جب اس کا جواب دیا حوالہ, تو اس وقت سے وہ اس حوالے کو پی کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے محترم سے میں نے کئی دفعہ کہا سامنے بیٹھے ہیں, وہ پی جاتے ہیں حوالے سے. جتنے چیلنج ہوتا ہے ایک دم چیلنج, یہ وہ, جب چیلنج کا جواب دو بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا خیر, داڑھی سنت ہے یا واجب؟ واجب ہے. اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کہ میاں بیوی حج پر جائیں, صرف ایک کا خرچہ ہو پائے گا, تو جس کا ہو رہا ہے وہ چلا جائے, بیگم کی بددعائیں لے لے وہ تھوڑے دنوں کے لیے. اگر دیکھو حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے, بیگم کا خرچہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جوان ہوں, اگلے سال دونوں کے خرچے میرے پاس ہو جائیں گے, تو ایک سال کے لیے ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کی صحت اچھی ہو, اسباب کی دنیا میں مرنے کا چانس نہ ہو. تو پھر ایسی ضرورت کی پیش نظر ایک آدھ سال تاخیر کرنا انشاءاللہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ غالب یہی ہے کہ زندہ رہے گا. ویسے تو کوئی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے, لیکن ہم ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو زندہ رہنے کا چانس زیادہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں کہ یار میں اگر چلا گیا تو پھر بیگم کے لیے تو پھر 25 سال میں بھی جانا بہت مشکل ہوگا, یا والدین کو لے کے جانا چاہتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں میرا یعنی خیال ہے کہ اگر ایک آدھ سال وہ حج کو ڈیلے کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تاخیر پہ گناہ انشاءاللہ زیادہ نہیں کہ 10 سال بات کروں گا, وہ 10 سال پھر. نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے دن کی نمازیں قضا کرنا. ہم لوگ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں, ہمارا دن زیادہ تر سو کر گزرتا ہے اور اکثر ظہر اور عصر کی نماز رہ جاتی ہے, آنکھ نہیں کھل پاتی. کیا وہ نمازیں ہم بعد میں رات کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا کس ٹائم ادا کریں؟ محمد حسن کراچی سے. محمد حسن صاحب بالکل حرام ہے, ناجائز ہے ظہر اور عصر کی نماز قضا کرنا. چاہے کتنی گہری نیند آئے, آپ کو نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑے گا.